حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم. حضرت مریم کے والد تھے عمران. ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی. کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی. کس کو؟ عمران اور حنہ کو. ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ، حضرت عمران کی بیوی حنہ، انہوں نے نذر کیا، منت کیا. یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی. منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی. ہاں، اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہوتی منت کے طریقے. آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے. منت ایسی کرو خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے. ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا. نذر کرنے کے طریقے. حضرت حنہ نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گی. یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں. فلما وضعتھا، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی. لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں. تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا. بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. ظالم ہیں وہ لوگ. ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے. کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں، یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے. رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی دیا. اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے. بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا؟ ارے اس کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. عورتوں میں
ताने मारना उन औरतों को जिनके यहाँ बेटियां होती हैं कि एक हुई, अच्छा 2 हुई बेटियां, 3 हुई, 4 हुई बेटियां। जालिमो, तुम्हें क्या पता मेरे रसूल को भी 4-4 बेटियां ही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दिया, बेटे भी दिया, लेकिन बेटे कोई हयात नहीं रहे, और जो नस्ल मेरे मुस्तफा की चली वो बेटी से ही चली। आज भी पूरी दुनिया में सादात जो हैं वो किसकी औलाद में से हैं? वो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की औलाद में से। बेटी के लिए ऐब ना समझो मेरे अजीजों। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी तरफ जा रहे थे, रात का वक्त था। रात के वक्त में एक घर के ऊपर आसमान से रोशनी पड़ रही है। सहाबा देखते खड़े रह गए। कोई खास रोशनी है जो उसी घर पर पड़ रही थी, जिसको कहते हैं कि नूर का हाला है। सहाबा रुक गए और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मोहल्ले में ये एक ही घर पर आसमान से एक अजीब रोशनी पड़ रही है, क्या है, किस वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ उस घर से मालूम करो, उस घर में 2 चीजों में से एक होगी, या तो वो लोग किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर रहे होंगे, या आज ही उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। साहबा कहते हम घर गए, वही रोशनी वाले घर, जा करके पूछा, आज तुम्हारे घर में कोई नई खबर है? तो घर वालों ने कहा, अल्लाह ने आज हमें बेटी अता किया।